بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ محترم دوستو، آپ کا بھائی آج انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسیب زدگی کی علامات اور وہ حالات جن میں جنات انسانوں کو چمٹتے ہیں۔ تو محترم دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو موضوع کی طرف لے کے آؤں، میں یہ بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنات اور جادو اور آسیب اس حوالے سے میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں جو میرے چینل کے اوپر باقاعدہ موجود ہیں، اور میں نے یہ ثابت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جادو و جنات یہ ایک حقیقت ہے، اور بہت سارے گھرانے اس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ نسل در نسل چلنے والا یہ جادو اور آسیب زدگی انسانوں کو کس قدر کمزور کر چکی ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اپنا بہت کچھ برباد کر لیا، لیکن اس کے باوجود افاقہ نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمیں رستہ اپنانا چاہیے، ہم اس رستے پر ابھی تک آئے ہی نہیں۔ اور اس معاشرے کے اندر بہت سارے دکاندار آپ کو ملیں گے اس حوالے سے کہ جناب ہم جادو کا علاج کرتے ہیں، ہم جنات کا علاج کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا کاروبار ہوتا ہے، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کس طرح جادو اور جنات کا علاج کر سکتے ہیں بجائے کسی کے پاس جانے کے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آسیب زدگی کی بہت سی علامات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ علامات کبھی تو واقعی آسیب زدگی کا سبب ہوتی ہیں اور کبھی کسی اور مرض کا سبب ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض آسیب زدہ شخص کے کان میں اذان دیتے وقت یا اس پر قرآنی آیات تلاوت کرتے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض علامات کا اظہار نیند کی حالت میں اور بعض کا بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، اذان اور تلاوت کے ذریعے ظاہر ہونے والی علامات۔ جب آسیب زدہ شخص کے کان میں اذان دی جاتی ہے یا اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ جب آسیب زدگی کی وجہ سے مریض پر غشی طاری ہوتی ہے اور وہ زمین پر گرتا ہے تو بعض اوقات وہ چیخ و پکار کرتا ہے اور بسا اوقات خاموش رہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظریں آسمان کی طرف گاڑ دیتا ہے یا دائیں یا بائیں نظر جما لیتا ہے۔ آسیب زدہ لوگوں پر تلاوت کے دوران ان سب واقعات کا تجربہ ہمیں ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مریضوں کی یہ کیفیت بنتی ہے۔ نمبر 2، حالت بیداری میں علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایک بات کا لحاظ رکھنا یہاں ضروری ہے کہ ہم آسیب زدگی کی جن علامات کو یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ یہ علامات نفسیاتی اور اعصابی امراض کے ساتھ مشترک بھی ہو سکتی ہیں۔ حالت بیداری میں آسیب زدگی کی واضح 6 علامات ہیں۔ بے خوابی، رنج و الم۔ نمبر 2، خلوت و تنہائی، یعنی کہ خلوت اور تنہائی کو پسند کرنا۔ ہم نے بسا اوقات گھروں میں دیکھا ہے آپ کے بچوں کو یا بچیوں کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ شور شرابہ، بات کرنا، چڑچڑا پن کا آ جانا، شور شرابہ انہیں پسند نہیں ہوتا، کوئی ان کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ وہ پسند ہی نہیں کرتے، علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور نمبر 3، بغیر کسی طبی سبب کے دائمی سر درد رہنا، ہمیشہ سر میں درد رہنا، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ نمبر 4، سستی و کالی اور ذہنی انتشار۔ نمبر 5، مرگی، دورہ پڑنا اور جسم کا اکڑ جانا۔ نمبر 6، صفائی اور ستھرائی کا خیال نہ رکھنا۔ کبھی کبھی ان علامات میں یا ان کے علاوہ دیگر علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح رہے کہ مذکورہ علامات جادو کی بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، حالت نیند سے متعلق علامات کیا ہیں؟ یہاں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ مذکورہ علامات صرف آسیب زدگی کی نہیں ہیں، اس کی چند واضح علامات یہ ہیں۔ کابوس، یہ ایک بیماری ہے جس میں آدمی کو نیند کی حالت میں ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ کوئی چیز اس کو دبائے ہوئے ہے اور وہ حرکت پر قادر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آسیب، جادو یا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر جب اذان کہی جائے یا تلاوت کی جائے تو اسے دورے پڑیں گے، غشی طاری ہوگی، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ لیکن یہ جس بیماری کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر یہ ہوئی تو تلاوت اور اذان کے پڑھنے پر اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ نیند کی حالت میں بھیانک اور ڈراؤنے خواب دیکھنا، جیسا کہ وہ وحشتناک رستے میں چل رہا ہے اور کالی بلی دیکھے یا خیالی تصویر یا پرچھائیاں وغیرہ دیکھے۔ نیند کی حالت میں بہت زیادہ ہنسنا، رونا، چیخنا، کراہنا، یہ باتیں بھی انہی علامات میں آتی ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف، وہ حالات جن میں جنات انسان کو چمٹتے ہیں۔ جنات انسانوں کو چمٹتے ہیں یعنی انہیں چھوتے ہیں اور ان میں داخل ہوتے ہیں۔ ان علامات میں اور مرگی کے اسباب میں فرق ہے۔ اس فرق کو آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ ہم واضح کریں گے۔ یہاں ہم وہ حالات یعنی وہ انسانی کمزوریاں بیان کرتے ہیں جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جن انسانوں پر مسلط ہوتے ہیں اور ان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، سخت غصہ کی حالت میں۔ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو جنات کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں، لیٹ جائیں، پانی پئیں، وضو کر لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، بہت زیادہ گھبراہٹ کی حالت میں بھی شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، یہ انسان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، بہت زیادہ خوشی کی حالت میں۔ نمبر 4، بہت زیادہ غفلت کی حالت میں، مطلب کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطانوں کے لیے، جنات کے لیے یہ ٹارگٹ پکڑنا، ٹارگٹ چیز کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور نمبر 5، شہوت پرستی میں مگن حالت میں۔ نمبر 6، انسان کا جنوں کو کسی بھی حالت میں تکلیف پہنچانا بھی اس کا سبب بن جاتا ہے۔ بس اوقات ہمارے پاس سامنے کیسز آئے ہیں تو جب دم کیا جاتا ہے اور سامنے سے جب جنات حاضر ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہمارے گھر پر پیشاب کیا ہے یا ہمارا گھر گرایا ہے یا ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی جنات انسانوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔